الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وطاعته أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بڑا کرم اور احسان اور فضل ہے کہ اس کریم ذات نے مجھے اور آپ کو دین کا اہم فریضہ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے یہاں جمع فرمایا. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس نماز جمعہ کو اور ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کر اسے ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں نجات اور ہدایت کا ذریعہ بنا دے، آمین. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پس وہ لوگ جو ایمان لائے، کس پر ایمان لائے؟ اللہ کے نبی پر ایمان لائے، اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عزت کی، توقیر کی، تعظیم کی، اور پھر وعزروہ ونصروہ اور اللہ کے نبی کی مدد اور حمایت اور نصرت کی، اور پھر واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور جو قرآن مجید جو وحی اللہ کے نبی کے اوپر اتری اس کی اتباع کی، وہ لوگ کامیاب ہیں. بات چل رہی تھی قرآن مجید کے متعلق کہ قرآن مجید یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ہے انسانوں کے نام، اور یہ قرآن مجید اللہ کے نبی کا سب سے بڑا معجزہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تشریف لائے اس وقت شعر اور شاعری کا دور تھا، زمانہ تھا، ٹائم تھا. لوگ اچھے اچھے اشعار کہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی سنت یہ رہی کہ جو جو نبی کو بھیجا ان نبیوں کے اندر اس وقت جو جو ماحول تھا اس کے مطابق ان کو معجزات عطا فرمائے. جیسے گزشتہ جمعہ میں عرض کیا تھا، حضرت صالح علیہ السلام کے زمانے میں لوگ پتھروں کو تراش کر مکانات بناتے تھے اور بڑے بڑے پہاڑوں کو ہاتھ سے کھود دیتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ کے اندر سے، پتھر کے اندر سے اونٹنی نکال لی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اس وقت جو ہے رومن لوگوں کا یہ دور تھا کہ وہ بڑے بڑے ڈاکٹر اور بڑے بڑے طبیب تھے اور ہر بیماری کا علاج جانتے تھے، لیکن 3 بیماریوں کا علاج ان کے پاس نہیں تھا. ایک کوڑ کی بیماری جو سفید داغ ہو جاتے ہیں،
اس کا علاج نہیں تھا. دوسرا یہ کہ کوئی آدمی اگر انتقال کر جائے تو اس کو زندہ نہیں کر سکتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت دی کہ سفید داغ والوں کے ہاتھ جسم کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے اور وہ سفید داغ ان کا ختم ہو جاتا تھا. نابینا تھے بچپن سے جو لوگ، ان کے پاس ان کا علاج نہیں تھا کہ وہ ان کو روشنی عطا کرے. اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہ جو مادر جات نابینا ہوتے تھے بچپن سے پیدائش سے، ان کی آنکھوں کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے اور وہ دیکھتے ہو جاتے تھے. اور مردے لوگوں کو کوئی زندہ نہیں کر سکتا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان لوگوں کی قبر کے پاس جا کر ان کو کہتے تھے قم باذن اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے کھڑا ہو جا، تو کھڑے ہو جاتے تھے. مٹی کے جو ہے وہ چڑیا اور بڑ بنا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھونکتے تھے اور چڑیا زندہ ہو جاتی تھی. اللہ کے نبی جب آئے تو اس وقت یہ دور تھا تو اللہ نے قرآن جیسی نعمت عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیلنج کر دیا رہتی دنیا تک کہ یہ قرآن ایسا کلام ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ ہر آدمی لکھتا ہے کہ اس میں کوئی غلطی ہو تو مجھے بتانا میری کتاب میں، لیکن قرآن جب کھولتے ہیں تو پہلے کہہ دیتا ہے قرآن ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور یہ قرآن ہدایت کے لیے ھدی للمتقین. جو لوگ ہدایت کے طلبگار ہیں اس کے لیے قرآن ہدایت ہے. تو بات اس پر چل رہی تھی کہ قرآن مجید یہ شفا بھی ہے، قرآن مجید کو پڑھنا ثواب بھی ہے، قرآن مجید کو دیکھنا بھی ثواب ہے، قرآن مجید کو جو ہے پڑھ کر مردوں کے لیے ایصال ثواب کرنا یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے. لیکن قرآن کا یہ مقصد نہیں ہے کہ قرآن سے شفا حاصل ہو، قرآن سے جو ہے کسی مرنے والے کے سامنے یاسین پڑھ لی جائے، عشاء کے بعد سورہ تبارک پڑھ لی جائے. نہیں، قرآن کا اصل مقصد جو قرآن نے پہلے شروع میں کہہ دیا ھدی للمتقین، یہ ہدایت کی کتاب ہے. تو انسان اس سے ہدایت حاصل کرے، اور ہدایت انسان کو اس وقت ملتی ہے جب وہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، یا اس کو سمجھنے کے لیے جو ہے وہ دوڑ دھام کرتا ہے کہ قرآن مجھ سے کیا کہتا ہے. آپ کا بیٹا کسی اچھی اسکول کے اندر جا رہا ہے عربی پڑھنے کے لیے، یا اردو پڑھنے کے لیے، یا گجراتی پڑھنے کے لیے، یا فرینچ پڑھنے کے لیے، یا اسپینش پڑھنے کے لیے. آپ ٹیوشن کے لیے پیسے دے رہے ہیں، اسکول پرائیویٹ میں بھیج رہے ہیں. 6 مہینے کے بعد 1 سال کے بعد آپ نے بیٹے کا انٹرویو کیا اور کہا کہ فرینچ یا فلاں فلاں زبان جو تم پڑھتے ہو اس کو پڑھو. تو اس نے پڑھنا شروع کر دیا، بہت اچھا تلفظ، بہت اچھی طرح وہ گجراتی، اردو یا جو بھی زبان سیکھ رہا ہے وہ پڑھ رہا ہے، بول رہا ہے. اب آپ نے بچے سے کہا کہ اس کا ترجمہ بھی بتا دو، اس کا ٹرانسلیشن بھی بتا دو. تو بچہ کہتا ہے سوری، ہمیں ٹرانسلیشن تو سکھایا ہی نہیں جاتا اسکول میں، ہمیں ٹیوشن کے اندر سکھایا نہیں جاتا. تو آپ اپنے بچوں کو اس اسکول میں اس ٹیوشن والے ٹیچر کے پاس نہیں بھیجیں گے. آپ کہیں گے کہ اس کو یہ بولتا ہے، یہ فرینچ زبان بولتا ہے، اردو گجراتی بولتا ہے، فارسی بولتا ہے، لیکن اس کا مفہوم اور اس کا ترجمہ کیا اس کو معلوم ہی نہیں ہے کیا کہتا ہے. تو قرآن مجید عربی زبان میں ہے، لیکن اگر ہم قرآن کو سمجھتے ہی نہیں ہیں اور سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے تو قرآن ہمارے لیے ہدایت نہیں ہے. اس لیے کہ ہم قرآن سے کیسے ہدایت حاصل کریں گے جب ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کیا کہتا ہے، الرحمن الرحیم کا کیا معنی ہے، مالک یوم الدین کا کیا ترجمہ ہے. تو قرآن مجید یہ ہدایت کی کتاب ہے، اور قرآن مجید سے ہدایت کون حاصل کرتا ہے؟ متقی لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا خوف رکھتے ہیں کہ مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. یہ قرآن میرے سامنے میرا گریبان پکڑے گا کل قیامت کے دن، لہذا قرآن مجید کو مجھے سمجھنا ہے کہ اللہ کا کلام جو میرے سامنے ہے موجود،
یہ قرآن مجھ سے کیا کہتا ہے. قرآن مجید سے وہی آدمی ہدایت حاصل کرے گا جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا. کوئی خط آپ کے اوپر آ جائے، کورٹ سے آ جائے، اللہ نہ کرے، پولیس ڈپارٹمنٹ سے آ جائے، اللہ نہ کرے، کاؤنسل سے آ جائے، آپ کو اس وقت تک چین نہیں ہے جب تک کہ آپ اس خط کو، اس کے مفہوم کو سمجھ نہ لیں. وہاں تک آپ بے چین ہیں، رات کو نیند نہیں آ رہی ہے، پورا دن کام کے اندر سمجھ نہیں، ذہنی پریشانی ہے. تو قرآن ہمارے سامنے موجود ہے الماریوں کے اندر، اور ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں لیکن سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے. ہمارے دل میں اس بات کی تو طلب ہے کہ کسی نے میرے اوپر کیا خط میں لکھا ہے اس کو مجھے سمجھنا ہے، لیکن اللہ کا کلام یہ مجھے کیا کہتا ہے یہ مجھے سمجھنے کی جو ہے فکر نہیں ہے. لہذا امت کا شیرازہ کیا ہے؟ بکھڑا ہوا ہے. ہم لوگ اسلام سے دور ہے، ہم قرآن سے دور ہے، ہم شریعت سے دور ہے، ہم نمازوں سے دور ہے، ہم روزوں سے دور ہے، ہم زکوٰۃ اور حج سے دور ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کو ہم نے سمجھا ہی نہیں. ورنہ یہ قرآن ہمیں ہماری طبیعت کو چینج کر دیتی. یہ قرآن ہمارے ساتھ اگر متصل ہو جاتے، ہم قرآن کے ساتھ مل جاتے تو ہماری طبیعت، ہماری زندگی بدل جاتی. ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مسجدوں میں نماز پڑھتی تھی. حضرت بکر صدیق کے دور میں بھی آتی تھی، حضرت عمر کے دور میں بھی آتی تھی. لیکن ایک واقعہ ایسا ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عورتوں سے کہہ دیا کہ گھروں کے اندر نمازیں پڑھو. چنانچہ ایک عورت نماز کے لیے آتی تھی، اور ایک نوجوان نے اس کو دیکھا تو اس کے اوپر عاشق ہو گیا. تو اس نوجوان نے اس عورت سے جو ہے دل بہلانے کی بات کی، اور اس کے ساتھ جو ہے پیار اور محبت کی بات شروع کی، اور اس سے جو ہے شادی کا تقاضا کیا کہ تم مجھے پسند ہو، میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو عورت سمجھ گئی کہ یہ میری محبت کے اندر جو ہے گرفتار ہے. تو عورت نے کہا، لڑکی نے کہا ٹھیک ہے تمہاری یہ خواہش پوری ہوگی، لیکن ایک شرط. تو کہا تم اس کو پورا کرو گے تو میں جو ہے تمہارے ساتھ نکاح کروں گی. تو اس نے کہا کوئی بات نہیں، تو مجھے بتاؤ. تو اس نے کہا کہ تم 40 دن تک فجر کی نماز حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے پڑھو. تو کہا اس میں کیا بڑی بات ہے، تم کہتی تو 40 مہینے پڑھنے کے لیے تیار تھا، اگر تم کہتی تو میں 40 سال تک پڑھتا. 40 دن تو کچھ بھی نہیں ہے. جب کسی مرد کا، کسی نوجوان کا کسی لڑکی کے ساتھ، کسی عورت کے ساتھ محبت اور پیار ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی ساری باتیں ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. کتابوں میں آتا ہے ایک نوجوان گرفتار ہو گیا کسی کی محبت کے اندر، تو وہ لڑکی کے پیچھے پیچھے چلتا تھا، لڑکی جہاں سے گزرتی تھی وہاں سے وہ بھی جاتا تھا. تو لڑکی سمجھ گئی، ایک دن پوچھا کہ تم میرا پیچھا کیوں کرتے ہو؟ تو کہا تم سے محبت ہے، میں تم کو آئی لو یو کہنا چاہتا ہوں. تو لڑکی نے کہا اچھا. کہا کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو پھر تمہیں میری بات ماننی پڑے گی. تو کہا ہاں بولو. تو مرد کہتا ہے، لڑکا کہتا ہے، ہمارے گستاخ کہتے ہیں کہ اس وقت اگر لڑکی کہے کہ تم 7ویں آسمان کے اوپر جا کر ستاروں کو توڑ لاؤ تو آدمی اس کی بھی کوشش کرتا ہے. اس کو معلوم ہے کہ پاسبل نہیں ہے، لیکن وہ اس کی بھی کوشش کرتا ہے. تو وہ لڑکی نے کہا کہ تمہارے گھر میں کون ہے؟ کہا میری ایک اکیلی والدہ ہے. تو کہا تمہاری والدہ جو ہے اس کا کلیجہ اگر تم نکال کر میرے لیے لے آؤ تو میں تمہارے لیے شادی کروں گی. آج کل کیا ہوتا ہے معاشرے میں، سماج میں،
کہ جب لڑکا دیکھنے کے لیے لڑکی کو جاتا ہے تو لڑکی بہت سارے سوالات کرتی ہے. تو بعض مرتبہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ تمہارے گھر میں ڈسٹ بن ہے؟ نوجوان کہتا ہے ڈسٹ بن کیا ہے؟ کیا وہ تو سب کے گھر کے اندر ہے، وہ تو جو ہے کاؤنسل نے سب کے یہاں رکھی ہوئی ہے، وہ لندن میں بھی ہے، باٹلی میں بھی ہے، براڈ فورڈ میں، بلیک بن میں، بولٹن میں، لیسٹر میں، سب جگہ ہے. تو لڑکی سمجھتی ہے بالکل بیچارہ بدھو آدمی، اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ جو ہے ڈسٹ بن کیا ہے. تو کیا ڈسٹ بن؟ کہا ہمارے یہاں ہے. کہا وہ نہیں، تمہارے گھر میں ہے. ٹھیک ہے، تمہارے بوڑھے ماں باپ ہے تمہارے ساتھ؟ نعوذ باللہ. تو لڑکیوں کی ڈیمانڈ ایسی ہو گئی کہ لڑکے بیچارے جو ہے وہ شادی کے بغیر رہتے ہیں، اور کبھی لڑکوں کی ڈیمانڈ ایسی ہو گئی کہ لڑکیاں بغیر شادی کے رہتی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا نوجوان اور میری امت جو ہے یہ 3 وجہ سے شادی کرے گی، نکاح کرے گی. اس میں ایک تو حسب ہے کہ وہ کون سے خاندان، کون سے اس سے ہے، ایک اس کا حسن ہے، اور ایک اس کی دینداری ہے. لیکن بہترین آدمی وہ ہے جو لڑکی مرد کی دینداری کو دیکھے. ہاں ماشاءاللہ دیندار ہے، نماز پڑھتا ہے، چوری نہیں کرتا ہے، ڈرگس کے اندر نہیں ہے، بری صحبت نہیں ہے، اچھا لڑکا ہے، اللہ کا خوف ہے، دیندار ہے. تو وہ لڑکی اس کے چہرے کو نہیں دیکھتی کہ اس کی داڑھی کیسی ہے، اس کے بال کیسے ہے، وہ نہیں دیکھتی ہے، اس کی دینداری دیکھتی ہے. اور لڑکا بھی، مرد بھی اس کی دینداری دیکھتا ہے کہ لڑکی نماز پڑھتی ہے، لڑکی اچھے اخلاق والی ہے، لڑکی کام والی ہے، لڑکی جو ہے میرے ماں باپ کو اور مجھے عزت اور رسپیکٹ دینے والی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں بہترین آدمی وہ ہے جو اب اس عورت کے اندر دینداری کو دیکھ کر نکاح کرتا ہے، دینداری کو دیکھ کر. اس لیے کہ کوئی عورت بہت خوبصورت ہے. حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک مرید آیا، ایک عورت آئی اور حضرت سے کہا حضرت خانقاہ کے اندر ایک مرد ہے، ایک لڑکا ہے، اور وہ میرے اوپر عاشق ہے اور میرے پیچھے پڑا ہوا ہے. تو حضرت کی تربیت کا انداز بھی الگ تھا. کہا ٹھیک ہے، تم ایک کام کرو کہ کچھ، وہ کہتے ہیں کہ ایک دوا لے لو، وہ دوا کی وجہ سے تمہیں خوب بہت زیادہ ڈائریا ہوگا، تو 2-3 دن تک جو ہے وہ ڈائریا ہونے دے اور پانی پیتی رہے. اس نے کہا ٹھیک ہے حضرت. اب عورت کو یا مرد کو کسی کو 8-10 مرتبہ اگر بیت الخلا جانا پڑے اور اس کو ڈائریا ہو جائے تو اس کے چہرے کا کلر جو ہے بدل جاتا ہے، اس کی باڈی کے اندر کمزوری آ جاتی ہے. اور حضرت نے کہا پھر 2 دن کے بعد اس کے پاس جانا. کہا ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. وہ ٹائم جو اذان، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو 2 دن کے بعد جو ہے وہ لڑکی 2-3 دن تک اس کو ڈائریا ہوتے رہے، اور پھر وہ لڑکے کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی تو لڑکے نے یوں کر کے منہ پھیر دیا. کہا کیوں؟ بہت عاشق بنتے تھے. کہا تمہارا چہرہ کیسا ہو گیا، تمہارا بدن کیسا ہو گیا؟ تو کوئی شاعر کہتا ہے کہ حسن والی تیرے حسن کا انجام دیکھ، ڈوبتے ہوئے سورج کو بوقت شام دیکھ. سورج جب سن رائز ہوتا ہے تو اس وقت بہت زیادہ تپش کے ساتھ اور خوبصورت اور لائٹ کے ساتھ وہ کھڑا ہوتا ہے، نکلتا ہے، لیکن جب شام ہوتی ہے تو وہ پیلا پڑ جاتا ہے. تو انسان کی زندگی ایسی ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا حسب اور خوبصورتی یہ کام نہیں آئے گی اس کی. ہاں لیکن اگر وہ دیندار ہے تو تمہارے ساتھ زندگی بسر کرے گی. بات ادھر چل رہی تھی، انشاءاللہ اس کو آئندہ جو ہے ہم عرض کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے قرآن مجید سے وابستہ کر دے، اور اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
اللہ اکبر اللہ